بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان، رواہ البخاری و مسلم. معزز ناظرین، مشاہدین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام قسم کی حمد، بڑائی، کبریائی، تعریف و تمجید رب ذوالجلال کے لیے ہے جو سارے جہان کا خالق و مالک ہے. بے شمار درود و سلام نازل ہو پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو پوری دنیا کے لیے رحمت اور رشد و ہدایت بن کر تشریف لائے. معزز سامعین کرام، آج کی اس نشست میں ہجری سال کا یا ہجری کیلنڈر کا، عربی کیلنڈر کا جو مہینہ ہمارے سر پہ سایہ فگن ہے، اور خصوصی طور پر آج خلیجی ممالک میں، سعودی، کویت، بحرین، قطر، دبئی، ان ممالک میں، خلیجی ممالک میں اس مہینے کی پہلی تاریخ، اور وہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے جو سایہ فگن ہے اور جس مہینے کی ابتدا ہو چکی ہے. اور یہ مہینہ، اس کی فضیلت بھی ہے عبادت کے اعتبار سے بھی. اس مہینے کو خصوصی طور پر، اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عبادت اکثر کرتے تھے وہ روزہ جیسی اہم عبادت ہے، صوم جیسی اہم عبادت اس مہینے کے اندر نفلی عبادتوں میں یا نفلی روزوں میں سب سے زیادہ اور کثرت سے روزہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے وہ مہینہ یہ شعبان کا مہینہ ہے. ہاں، اس شعبان کے مہینے سے کچھ ایسی چیزیں بھی جوڑ دی گئی ہیں جو حقیقت میں اسلام میں نہیں ہیں. اس شعبان کے مہینے سے کچھ ایسی بدعات کو بھی ایجاد کر لیا گیا ہے کہ جو حقیقت میں اسلام میں نہیں ہے. اور انشاءاللہ اس کے تعلق سے اگلی نشستوں میں آپ کے سامنے کچھ گفتگو کروں گا. لیکن آج صرف یہ کہ یہ مہینہ روزہ، نفلی روزہ جیسی اہم عبادت کا خاص مہینہ ہے، اور بلکہ سال کا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس سے غفلت برتنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ کیا ہے کہ اس مہینے سے اکثر لوگ غافل ہوا کرتے ہیں. اس مہینے سے غافل نہیں ہونا چاہیے، غفلت نہیں برتنا چاہیے. اس مہینے کے اندر، بلکہ رمضان مہینے کے بعد، رمضان کا مہینہ چونکہ فرض ہے روزہ رکھنا، تو اس مہینے کے مکمل روزہ رکھ لینے کے بعد نفلی روزہ جس مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ رکھتے تھے وہ یہی شعبان کا مہینہ ہے. اور یہ مہینہ، اس مہینے کی شروعات ہو چکی ہے جیسا کہ میں نے کہا خلیجی ممالک میں، اور اپنے یہاں آج چاند ہوگا. اور انشاءاللہ اپنے یہاں کا مطلب یہ ہے کہ بر صغیر میں ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان، نیپال، ان ممالک میں آج کی مغرب کے بعد انشاءاللہ چاند نظر آیا تو پہلی تاریخ ہوگی، اور کل سے شعبان کا پہلا دن ہوگا. معزز ناظرین، مشاہدین کرام، اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے. اس مہینے کے داخل ہوتے ہی جان لیں کہ نفلی عبادتوں میں لگ جانا چاہیے، اور ان عبادات میں سے سب سے اہم عبادت روزہ جیسی عبادت ہے. روزہ، صوم، یہ ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ قیامت کے دن بندے کے لیے سفارشی بن کر کے آئے گا اور کہے گا کہ اللہ، میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے روک دیا تھا، منہیات سے روک دیا تھا، بری باتیں بولنے سے خصوصی طور پر میں نے روک دیا تھا. اللہ، تو اس بندے کے حق میں میری سفارش قبول فرما. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ روزے کی اس سفارش کو بندے کے حق میں قبول فرمائے گا. ذرا غور کریں، قیامت کا دن ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، نیکیاں اور بدیاں تولے جانے کا، میزان پہ رکھے جانے کا مقام ہوگا، اور اس وقت روزہ سفارش کرنے کے لیے آئے گا کہ اللہ، اسے تو میری سفارش اس کے بارے میں قبول فرما. اور اللہ سفارش کو قبول فرمائے گا تو بندے کو کتنی خوشی ہوگی.
تو یہ روزہ جیسی اہم عبادت اس مہینے کے اندر کثرت سے نفلی روزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے، کہتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے یہاں تک کہ ہم لوگ یہ سمجھنے لگتے تھے، آپس میں یہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں۔ وَيُفْطِرْ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ چھوڑ دیتے تھے تو یہاں تک کہ ہم لوگ یہ کہنے لگتے تھے، آپس میں یہ سمجھتے تھے اور کہنے لگتے تھے کہ لا یصوم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ اب رکھیں گے ہی نہیں، نفلی روزہ۔ پھر کہتی ہیں کہ فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المؤمنین کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مہینے کا پورے مہینے کا روزہ، رمضان کے علاوہ کسی مہینے کا پورا روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نہیں دیکھی۔ وما رأیتہ اکثر صیاما منہ فی شعبان، اور رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں شعبان کے مہینے سے زیادہ روزہ رکھتے ہوئے میں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزہ اس مہینے میں کثرت سے رکھتے تھے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ لم ارک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان، اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شعبان میں جتنا روزہ، نفلی روزہ آپ کو رکھتے ہوئے دیکھا، میں نے دیکھا کہ آپ اس کے علاوہ دیگر مہینوں میں اتنا روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا کہ ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس سے اکثر لوگ غافل ہوتے ہیں، اس میں غفلت برتتے ہیں، اس کی قدر نہیں کرتے، روزہ جیسی ہم عبادت اس مہینے کے اندر نہیں رکھتے اور عبادتوں سے پیچھے رہتے ہیں جو رجب اور رمضان مہینے کے درمیان ہے۔ وہو شہر، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ ترفع فیہ الاعمال، اس میں بندے کے اعمال رفع کیے جاتے ہیں، اللہ کے ہاں اٹھائے جاتے ہیں۔ فأحب ان يرفع عملی وانا صائم، تو کہتے ہیں کہ میں اس کا سبب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، کہا کہ یہ مہینہ اس سے بہت سے لوگ غافل ہوتے ہیں، اس مہینے کی قدر نہیں جانتے۔ یہ سال کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں بندے کے اعمال اللہ کے سامنے اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں اس لیے کثرت سے اس مہینے میں روزہ رکھتا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا عمل اللہ کے ہاں پیش کیا جائے اور میں روزے سے ہوں، میں روزے جیسی اہم عبادت میں رہوں اور میرا عمل اللہ کے حضور اللہ کے سامنے پیش کیا جائے۔ نسائی کی روایت ہے، حدیث نمبر 2357، اور علامہ البانی نے اس حدیث کو حسن بھی کہا ہے۔ معزز ناظرین، مشاہدین کرام، اس لیے اس مہینے کی قدر و فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں کثرت سے روزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، تو ہم بھی اس میں روزہ رکھنے کی اہمیت کو سمجھیں اور نفلی روزوں کی جہاں تک اللہ توفیق دے روزہ رکھیں۔ اللہ سے دعا اللہ تعالی ہم کو زیادہ سے زیادہ نبی کی سنت کے مطابق عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔